بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم جس پوئم کی سمری پڑھیں گے اس پوئم کا نام ہے دا رین، اور یہ پوئم 10th کی انگلش میں یونٹ نمبر 5 ہے. سمری انتہائی آسان ہے اور ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ سمری آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ یاد کر سکیں. سو لیٹس اسٹارٹ. دا رین is a beautiful poem by W.H. Davies, a great admirer of nature. A beautiful poem ایک خوبصورت نظم W.H. ڈیویس یا ولیم ہینری ڈیویس، یہ پوئٹ کا نام ہے. A great admirer بہت زیادہ تعریف کرنے والا یا پیار کرنے والا of nature فطرت کا. دا رین ایک خوبصورت نظم ہے اور یہ کمپوز کی ہے W.H. ڈیویس نے، جو کہ فطرت کا بہت زیادہ تعریف کرنے والا شاعر ہے. دا پوئم ڈسکرائبز رین ایز این occurrence ان دا نیچرل ورلڈ. ڈسکرائبز بیان کرتی ہے، occurrence واقعہ، نیچرل ورلڈ قدرتی دنیا یا فطرتی دنیا. یہ نظم بیان کرتی ہے کہ بارش کا ہونا قدرتی دنیا یا فطرتی دنیا میں ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. رین فالز آن دا اپر تھک لیوز. رین فالز بارش گرتی ہے یا برستی ہے. اپر تھک لیوز، اپر اوپر والے یعنی درخت کے اوپر جو پتے واقع ہوتے ہیں، تھک گھنے، لیوز پتے. بارش درخت کے اوپر والے گھنے پتوں پر گرتی ہے. دا اپر لیوز گیو ڈراپ آفٹر ڈراپ ٹو دا لوور لیوز. اپر لیوز اوپر والے پتے گیو دیتے ہیں، ڈراپ آفٹر ڈراپ قطرہ قطرہ کر کے، ٹو دا لوور لیوز اپنے سے نیچے والے پتوں کو. اوپر والے پتے نیچے والے پتوں کو قطرہ قطرہ کر کے بارش کا پانی دیتے ہیں. دا اپر تھک لیوز ریپریزینٹ ویلدی پیپل who receive many benefits yet give the needy only a little portion of their generosity. Upper thick leaves اوپر والے گھنے پتے ریپریزینٹ علامت ہیں یا نمائندگی کرتے ہیں ویلدی پیپل امیر لوگوں کی، دولت مند لوگوں کی. who receive جو وصول کرتے ہیں many benefits بہت زیادہ فائدے، yet پھر بھی give the needy ضرورت مندوں کو دیتے ہیں only a little portion صرف چھوٹا سا حصہ of their generosity اپنی سخاوت کا. بچوں، اس پوئم میں ایک علامت کا استعمال ہوا ہے. علامت ایک ایسی چیز ہوتی ہے لٹریچر میں کہ جو اپنے ادھر مینشن ہونے کے علاوہ بھی اس کا ایک ہڈن میننگ بھی ہوتا ہے. اس پوئم میں درخت کے جو پتے ہیں ان کو علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر جو درخت کے اوپر والے گھنے پتے ہیں نا، جن کے اوپر بارش گرتی ہے یا جو زیادہ حصہ وصول کرتے ہیں، وہ علامتی طور پر ریپریزینٹ کرتے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں امیر لوگوں کی، جبکہ جو نیچے والے پتے ہوتے ہیں وہ غریب لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس فقرے کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اوپر والے گھنے پتے امیر لوگوں کی علامت ہیں. وہ امیر لوگ جو کہ سارے فائدے خود وصول کرتے ہیں لیکن سخاوت کے طور پر ایک چھوٹا سا حصہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. رین ڈراپس ہٹنگ آ ٹریز تھک لیوز پرووائڈ آ لولی سانگ. رین ڈراپس بارش کے قطرے ہٹنگ گرتے ہوئے، ٹکراتے ہوئے،
A tree's thick leaves کسی درخت کے گھنے پتوں کو provide مہیا کرتے ہیں a lovely song ایک پیارا قسم کا گیت یا ایک اچھی محسوس ہونے والی اس کی آواز ہوتی ہے جب بارش ان پتوں پر گرتی ہے۔ درخت کے گھنے پتوں سے ٹکرانے والے بارش کے قطرے ایک خوبصورت گیت کا سماں پیش کرتے ہیں۔ The poet finds delight in it. Finds محسوس کرتا ہے، پاتا ہے، delight خوشی in it اس میں، یعنی بارش کے قطروں کی پتوں کے اوپر گرنے والی آواز شاعر کو خوشی دیتی ہے۔ The poet foretells that once the rain stops, the sun will emerge from behind the clouds. Foretells پہلے ہی بتا دیتا ہے that کہ once جب the rain stops بارش رکے گی the sun will emerge تو سورج ابھرے گا from behind پیچھے سے یا اوٹ سے the clouds بادلوں کی۔ شاعر پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ جب بارش رکے گی تو سورج بادلوں کے پیچھے سے ابھرے گا۔ Everything will be lighted, even the dark round drops. Everything ہر ایک چیز will be lighted روشن ہو جائے گی even حتیٰ کہ the dark round drops تاریک رنگ کے گول بارش کے قطرے سب کچھ روشن ہو جائے گا حتیٰ کہ تاریک گول بارش کے قطرے بھی۔ The poet wishes for an even distribution of the sun's rays. Wishes خواہش کرتا ہے for کے لیے an even distribution ایک یکساں تقسیم sun's rays سورج کی کرنیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ سورج کی کرنیں یا سورج کی روشنی ہر ایک پر یکساں تقسیم سے پڑے گی۔ یہاں پر پوئٹ کہنا چاہتا ہے کہ فطرت یا قدرت وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی، یہ اصل میں معاشرہ ہے جس نے امیر غریب کی تقسیم بنائی ہوئی ہے۔ سورج کیونکہ ایک قدرتی مظہر ہے تو اس کی روشنی امیر غریب پر یکساں پڑے گی، شاعر یہ امید کر رہا ہے۔ If this happens, the poet will be pleased. If this happens, اگر ایسا ہوتا ہے the poet will be pleased تو شاعر خوش ہو جائے گا۔ اس فقرے میں شاعر پر امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بھی کبھی ایسا ہو کہ ہر ایک کو یکساں حقوق ملے اور یکساں ذرائع کی تقسیم ہو تو شاعر اس بات پہ خوشی محسوس کرے گا۔ The poem comes to a happy conclusion. Comes to ختم ہوتی ہے a happy conclusion ایک خوش کن یا خوش کرنے والا اختتام۔ اس نظم کا اختتام خوشی بھرا ہے یا یوں کہہ لیں کہ امید بھرا ہے۔ After a downpour, the sun's arrival sends a message of happiness, optimism and hope. After a downpour, بارش ہو جانے کے بعد the sun's arrival سورج کا ابھرنا، سورج کا ظاہر ہونا sends بھیجتا ہے a message ایک پیغام of happiness خوشی کا، optimism روشن خیالی کا یا positive thinking کا and hope اور امید کا۔ بارش کے بعد سورج کا ابھرنا یا سورج کا ظاہر ہونا خوشی، روشن خیالی اور امید کا پیغام لے کر آتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے مکمل سمری دا رین کی جو کہ لکھی ہے ولیم ہنری ڈیویس، جس کو مختصر ہم WH ڈیویس لکھتے ہیں۔ یہ 10th کے انگلش کے سلیبس میں یونٹ نمبر 5 ہے۔ 10th کے انگلش کے سلیبس میں ٹوٹل 3 سمریز ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک سمری آپ کو بورڈ کے امتحان میں اپیئر ہوگی۔ یہ سمری آپ بغیر کسی مسٹیک کے امتحان میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے، کیونکہ
بورڈ کے پیپر میں سمری کے ٹوٹل 5 نمبر ہی ہوتے ہیں.